السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مرد اور عورت کی شکل میں پہچان رکھی۔ مرد کے چہرے کو داڑھی اور مونچھوں سے زینت دی۔ اللہ کی مخلوق پر نظر ڈالیں تو اس میں بھی آپ کو جب مرغا نظر آتا ہے تو اس کی بھی داڑھی ہوتی ہے، وہ اسے کاٹتا نہیں ہے۔ طوطا بھی نظر آتا ہے، طوطے کی بھی داڑھی ہوتی ہے، وہ اسے نہیں کاٹتا اور نہ ہی اس کے بال تراشتا ہے۔ حتیٰ کہ شیر کو دیکھیں، اس کی بھی داڑھی ہوتی ہے۔ یہ سب جانور اور پرندے نہ اپنی داڑھی کے بال کاٹتے ہیں اور نہ تراش خراش کرتے ہیں، نہ ہی کوئی فیشن اور بیوٹی کے پرستار ہیں، بلکہ یہ سادہ شکل کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ یہ فطرت کا عظیم شاہکار ہیں، اس لیے مذکر مؤنث کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن انسان میں ذرا دیکھیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان اپنے مالک کے حکم کے خلاف، اس کی فطرت کے خلاف چل کر اپنے آپ کو خوش کیوں رکھتا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی فرما دیں، لوگوں کو اعلان کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو پھر میرے جیسے ہو جاؤ، یعنی میری پیروی کرو، میری سیرت اپناؤ، میری شکل و صورت اپناؤ۔ فاتبعونی کا مطلب ہے بالکل میرے جیسے ہو جاؤ، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے۔ تو پھر کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور بھی بہتری ہوگی کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی معاف کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی شروع سے ہی، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کاٹا۔ وہ داڑھی مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کا سائز جو تھا ایک مٹھی برابر تھا، اس لیے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، چاروں اماموں کے نزدیک مٹھی کے سائز کے برابر داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے واجب ہے۔ تو یہ داڑھی جو ہے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ داڑھی مرد کی زینت ہے اور مرد کی شخصیت کو نکھارتی ہے، اسے باروب بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر فرشتہ ہے جس کی تسبیح ہی یہی ہے، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب، اے اللہ تو پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی سے زینت دی اور عورتوں کو گیسوؤں سے یعنی بالوں سے زینت دی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے،
خود اللہ زینت والا ہے، خوبصورت ہے، اپنی مخلوق کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی پسند کو سامنے رکھتا ہے، جس طرح کی بات اسے پسند ہو وہی کرتا ہے، اور جس طرح کا رنگ و روپ وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بندہ اسی طرح کا کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے محبوب کو بندہ خوبصورت نظر آئے اور اس کا دل جیت سکے۔ غور کریں، سب سے بڑھ کے محبت اللہ کی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنے پیارے ہو جائیں کہ ہر چیز سے جو آپ کو پیاری ہے سب سے بڑھ کر، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کریں، تمام مخلوق سے بڑھ کے محبت کریں، تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کیا وہ نہیں کریں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک داڑھی کے ساتھ تھی تو کیا آپ داڑھی نہیں رکھیں گے؟ ادھر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں، اور لیکن جب داڑھی کی بات آئے تو پھر آپ انگریز کو، مشرک کو، کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، دوسرے لوگوں کو آپ اپنا رول ماڈل بنائیں اور ان کے مطابق کلین شیو کریں یا داڑھی صاف کریں، تو پھر آپ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا؟ کون لے گیا؟ وہی کافر لے گئے جن کو آپ نے فالو کیا، وہی یہودی، عیسائی، نصرانی، وہ سب وہ لے گئے کیونکہ آپ نے ان کو فالو کیا، ان کی پیروی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ قوما فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے اٹھے گا، یعنی قبر میں سے اٹھ کر انہی کے ساتھ حشر کے میدان میں جائے گا، وہاں حساب کتاب دے گا۔ غور کریں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کے چہرے کو داڑھی سے زینت دی، جبکہ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے چہرے کو داڑھی کے بغیر بنایا۔ داڑھی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تمام پیغمبر داڑھی والے تھے، تمام ولی اللہ داڑھی والے تھے اور داڑھی والے ہیں، اور اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا بنانا، یہی مسلمان کی اولین ترجیح ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ داڑھی والے بندے پر جب نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، ان کا پیروکار ہے، اور لوگ سلام کرتے ہیں۔ لیکن ایک داڑھی کے بغیر ہے، کلین شیو ہے یا مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کو لوگ سلام نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو وہ عام طور پر کسی مذہب کا سمجھ کر، لیکن اسلام کا سمجھ کر نہیں۔ مسلمان اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے، مونچھیں کم ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی شکل مبارک ہوتی ہے، تو وہ ایسا شخص ہے جس کو نہ صرف بندے اللہ کے سلام کرتے ہیں بلکہ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ بعض اوقات فرشتے انسانوں کی شکل میں اسے سلام کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر ان جیسی شکل بناتے ہوئے ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو عطا کر دیں، فخذوہ پس اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ پھر جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، فانتہو پس اس سے آپ منع ہو جاؤ، اس سے باز رہو، اس کو نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اگر اسلام کے مطابق بنانا ہے تو ہمارے سامنے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور ان جیسی جب ہماری شکل و شبہات ہوں گی تو ہم اللہ کو اور زیادہ پسند آئیں گے۔ ذرا غور کریں، سورہ احزاب میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ فرماتا ہے کسی مومن مسلمان اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ جب ان یکون لہم الخیرات من امرہم، جب اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر وہ نہ مانے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ کسی مرد مسلمان کو، مرد مومن کو، عورت مومن کو، مرد لڑکے کو، عورت یعنی لڑکی مومن کو اور لڑکے مومن کو، یا مرد عورت مومنین جو ہیں ایمان والے جو ہیں ان کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم کر دیں اور یہ کہے نہیں جی میں تو اپنی مرضی کروں گا، یہ بات نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس وہ شخص البتہ گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ گمراہی میں، شدید گمراہی میں بندہ پڑ جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بخاری مسلم کی حدیث، ارشاد ہوتا ہے، احف الشوا ربا و آف اللحا، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ مسلم اور ترمذی کی حدیث میں ہے، مسلم شریف اور ترمذی کی حدیث جو ہے اس میں ہے مونچھیں کم کرو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ پھر ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مونچھیں کم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم میں حدیث ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مونچھیں اور ناخن جو ہیں ان کو 40 دن سے پہلے کاٹ لو، اور شریعت میں یہ ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جائے تو داڑھی آنے لگے تو اس کو رکھ لو، کاٹو نہیں۔ چاروں امام حنفی، شافی، مالکی، حنبلی
سب کے نزدیک داڑھی مسلمان کے لیے ایک مٹھی بھر سائز رکھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مٹھی بھر سائز سے جب داڑھی زیادہ ہوتی تھی تو تراش لیتے تھے، لیکن مٹھی بھر سائز کو قائم رکھتے تھے۔ اسلام میں داڑھی کا سائز جو ہے وہ ایک مٹھی بھر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مٹھی بھر سائز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے داڑھی مبارک کو قائم و دائم رکھا، آخر تک اس کا سائز مٹھی بھر تھا۔ اس لیے مٹھی بھر سائز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جو کہ مکمل سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی کو وہ نہیں تراشا، اس کو قائم و دائم رکھا ہر وقت ہر لحظہ۔ بچپن سے جب داڑھی مبارک شروع ہوئی جوانی سے، اس وقت سے لے کر دنیا میں رخصت ہونے تک داڑھی مبارک کو قائم و دائم رکھا اور اس کا سائز مٹھی برابر تھا۔ اس لیے داڑھی سنت وہ ہے جو مسلسل سنت ہے، اور اس کا رکھنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ جو مسلسل ایک سنت ہے، اس کو قائم رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے بلکہ یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ داڑھی کو بڑھاؤ، مجھے گھٹاؤ۔ شیو کرنا، داڑھی کاٹنا عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کا فعل ہے۔ ہونٹ کے نیچے کے بال بھی داڑھی کا حصہ ہیں، انہیں بھی نہ کاٹیں۔ اس وقت داڑھی آج کل رکھنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین منافقین کا قبضہ ماحول پر ہو چکا ہے۔ جو معاشرے میں ماحول پھیلا ہوا ہے سب انہی کا ہی زیر اثر ہے، اس لیے داڑھی والے کی عزت نہیں کی جاتی۔ بیوی بچے والدین بھی مخالفت کرتے ہیں جب کوئی داڑھی رکھ لے۔ رشتہ دار اور دوست بھی روٹھ جاتے ہیں۔ داڑھی پر مذاق کیا جاتا ہے۔ داڑھی کا مذاق کرنا گویا داڑھی والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور تمام پیغمبر ہیں، ان سب کا یہ مذاق کرنا شامل ہوتا ہے، کیونکہ سب داڑھی والے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ غور کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہت اچھی شکل میں پیدا کیا۔ اس کی صورت جو ہم نے بنائی بہت خوبصورت بنائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اس نے خود اپنی شکل کو بدلا۔ داڑھی اس کی شکل پر ہم نے سجائی، لیکن اس نے اس کو کاٹ کر عملی انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروکار نہ بنو، اس کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ شیطان کی راہوں پر نہ چلو، وہ تو آپ کا کھلا دشمن ہے، لیکن آج کل لوگ اس دشمن کی باتوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کر کے دکھایا، جو عملی شکل تھی داڑھی مبارک جو کہ مستقل رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سے شروع ہوئی آخر تک، اس کو یہ لوگ نہیں رکھتے اور کافروں کا لائف سٹائل اور شکل ان کی طرح بناتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔
غور کریں قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے شکل و صورت، اخلاق، کردار، یہ بے مثال نمونہ ہے۔ تو پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو چھوڑ کر کافروں کی شکل و صورت کو اپنا لیا اور نام مسلمان رکھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہتے ہیں اپنی شکل و صورت کو بدلتے ہیں۔ اسلامی حدود کا، شریعت کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ ہی کی بات ہے۔ غور کریں نا، قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے وہ گویا ایسا ہے جس نے اللہ کی بات مان لی۔ سو ان آیات کی روشنی میں کیا داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے؟ کیا داڑھی کا انکار مسلمان کر سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرما بردار بن جاؤ، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، باطل کر دیے جائیں۔ گویا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے رسم و رواج کو، ان کے لائف سٹائل کو چھوڑ کر کفار و مشرکین، منافقین کے لائف سٹائل کو اپناتا ہے، تو وہ گویا اپنے اعمال ہی برباد کرتا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار نہیں بنتا یا نہیں بنتی، وہ پھر اپنے اعمال کو برباد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں میری محبت، اس کے ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب، رشتہ دار اور ہر پیاری چیز سے پیاری نہ ہو جائے۔ گویا سب سے بڑھ کر پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک بندے کی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل بندے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو داڑھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا، داڑھی نہیں رکھتا بلکہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پھر گویا وہ قیامت کے دن وہاں پتہ چلے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے قبول کرتے ہیں اس کو۔
تو یہاں تو باتیں کریں گے نا تو وہاں پر پتہ چلے گا ذرا. تو یہ باتیں ہیں. ایک اور حدیث میں ہے مشکات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، پس اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معیہ فی الجنہ، اور بے شک وہ شخص جو ہوگا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو گویا یہ ہیں اس کے فائدے. داڑھی سنت ہے، فیصلہ اب خود کر لیں. یہ جو شیو کرنا ہے اس کا آغاز شیطانی ہے. لوط علیہ السلام کے زمانے میں منڈے بازی تھی، بے حیائی تھی، فحاشی تھی. لڑکوں کے ساتھ بے حیائی، فحاشی، بدفعلی کی جاتی تھی. لڑکے جب وہی جن کے ساتھ بے حیائی، فحاشی کی جاتی تھی، جب ان کے اوپر داڑھی آنا شروع ہوتی تھی تو پھر وہ داڑھی کو کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے. تو داڑھی مونچھ کو کاٹنا شروع کیا تاکہ ان کی وہ جو صورتحال ہے وہ قائم رہے. تو داڑھی مونچھ کو کاٹنے کا سلسلہ یہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں، جب وہی لڑکے جن کے ساتھ وہ بے حیائی، بدفعلی کی جاتی تھی، بڑے ہوتے تھے تو پھر ان کے ساتھ بے حیائی کرنے کے لیے وہ بال وغیرہ یہ سب صاف کرتے تھے، داڑھی مونچھ کے سب چیزوں کے. سو اس طرح سے یہ کام شروع ہوا، داڑھی تراشنے کا، اس کو کلین شیو ہونے کا عمل، یہ سارا اس وقت بے حیائی اور بدفعلی سے شروع ہوا. تو اسی طرح ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ کچھ لوگ جو بادشاہوں کے گھروں میں کام کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کی عورتیں ہوتی تھیں، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ اپنی شکلوں پر داڑھی آتی تھی یا مونچھیں ہوتی تھیں ان کو کاٹ لیتے تھے تاکہ عورتوں جیسی شکل بن جائے اور وہ بادشاہوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے خسرے ہجڑے کی طرح بن جاتے تھے. تو یہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے تاکہ ان کو مالی فائدے وہ مل سکیں. اسی طرح سے یہ داڑھی مونچھ کاٹنے کا ایک رواج بنا جو بعد میں فیشن کی صورت میں انگریزوں نے اسے قبول کر لیا اور یہ اب تک چل رہا ہے. تو مسلمان جو ہیں اس میں بہت زیادہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل چھوڑ کر ان کے لائف سٹائل کو اپنا لیا ہے. تمام پیغمبر داڑھی والے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی داڑھی والے ہوتے تھے. سب اولیاء کرام داڑھی والے تھے اور داڑھی والے ہیں. غور کریں کہ ایران کے بادشاہ نے جب 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ داڑھی کے بغیر تھے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بار بار عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو شکل ان کی ایک طرف نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے اپنے چہرے مبارک کو دوسری طرف پھیر لیا، کراہت محسوس فرمائی کیونکہ وہ داڑھی کے بغیر تھے. یاد رکھیں، جس طرح بندہ مرے گا اسی طرح اٹھے گا. داڑھی کے بغیر مرتے وقت اگر بندہ ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہ داڑھی کے بغیر ہی اٹھے گا. کیا خیال ہے جب آپ داڑھی کے بغیر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا قیامت کے دن کر سکیں گے؟ کیا حوض کوثر سے آپ کو پانی مل جائے گا؟ کیا شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مل جائے گی؟ غور کریں، ہمارے رسم و رواج، لباس اور شکل اور کردار کیا اسلامی ہیں یا ملاوٹ شدہ ہیں؟ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. گویا جس بندے نے کچھ باتیں تو اسلام کی لے لی، کچھ باتیں دوسروں کی لے لی، لائف سٹائل اپنا وہ بنا رکھا ہے
اور اس کو جناب اسلامی بھی ہے اور تھوڑا سا ادھر سے بھی ہے، ملا جلا کے آپ کے پاس دودھ کی بوتل ہو یا دودھ کا ایک جگ ہو یا بالٹی ہو، پورا دودھ ہو، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو، پیئیں گے پھر؟ تو آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کچھ باتیں تو اپنی لے کے بیٹھے ہیں اور کچھ آپ نے ان کی لے لی جو اللہ کے دشمن ہیں؟ تو ساتھ کہتے ہیں جی میں تو بڑا اچھا مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں، اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کدھر گئی آپ کی محبت؟ جس سے محبت کرتا ہے بندہ انہی جیسا بنتا ہے۔ من تشبہ قوما فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت کی اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، میری سنت کے خلاف کام کرنے والا مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں مرد، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں ان سب پر لعنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے انہی گروپ میں سے بننا ہے یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے اللہ کی محبت میں آنا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیں ان کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میرے جیسے بن جاؤ، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی گناہوں کو معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے، تمام سنتوں کو اپنے اندر لا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبوب بن جائیں، تاکہ قیامت میں ہم سرخرو ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔